پاک دے اندر ایک میرے مصطفیٰ دا گھرانہ پہنچیا قیامت برپا ہو گئی لیکن یزید چند سال بعد آج بھی لوگ آکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یزید نال سال صحابہ کرام یزید نال ہوندے تے واقعہ ہر راہ دی تاریخ پڑھ کے ویکھو 2.5 سال گزرے نے یزید دی امام حسین دی شہادت تو بعد 2.5 سال گزرے نے واقعہ ہر راہ جڑا مدینہ پاک دے اندر ہویا ہے علامہ قرطبی نے لکھیا ہے اس علاوہ علامہ زمخشری نے لکھیا ہے علامہ طبرانی نے لکھیا ہے واقعہ ہر راہ کی گئے یزید نے ویکھیا کہ مدینہ دے اندر لوگ میرے مخالف ہو گئے نے اپنے جناب ایک قافلے دا سپہ سالار بنا کے مسلم بن عقبہ بن مسلم لو بھیجا کے جاؤ مدینہ دے اندر جا کے مدینہ والیاں دے نال میری بیعت دوبارہ لو جدوں او قافلے دا سپہ سالار 10,000 بندہ لے کے مدینہ والے دے ہوتے آکے حملہ کیتا اور آکے آکے یزید دی بیعت دی دوبارہ تجدید کرو دوبارہ یزید دی بیعت دا اعادہ کرو مدینہ والے نے آکھیا اسا مر تے سکتے ہیں لیکن اسا یزید دی حق وچ بیعت نہیں کر سکتے یزید فوجیاں 10,000 فوجی ہے یزید فوجیاں نے 3 دن انتظار کیتا تینا تو بعد مدینہ پاک دے حملہ کر دیتا اور مدینہ پاک دے ہوتے حملہ اس طرح دا کیتا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا دی مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑے بننے گئے 3 دن واسطے مسجد نبوی شریف دے اندر گھوڑیاں پیشاب بھی کیتا گھوڑیاں لد بھی کیتی 3 دن واسطے مسجد نبوی دی حرمت نو پامال کیتا گیا اے کوئی اور نہیں کروا رہا اے وقت لعنتی یزید پہ کرواؤں گا ہے اپنی بیعت واسطے اپنی حکومت بچاؤن واسطے ظلم دی انتہا پہ کرتا ہے جدو 3 دن واسطے یزید فوجیاں نے مسجد نبوی دی بے حرمتی کی تھی اور تاریخ پڑھ کے دیکھو یزید فوجیاں نے آکھیا کہ تاڑے واسطے مدینہ دی جیری عورت نظر آوے نعوذ باللہ او دے نال زنا بالجبر کرو اور 10,000 تاریخ دی کتاب پہ پڑھنا حدیث کے اندر علامہ طبرانی نے لکھیا ہے ترمذی کے اندر لکھیا ہے کہ 10,000 عورتاں دے نال مدینہ دی سرزمین دے اندر یزیدیاں زنا کیتا اللہ دی عزت دی قسم او تو آسمان پھٹیا کیوں نہ زمین سے قیامت کیوں نہ آئی اتنا ظلم مدینہ دے اندر مصطفیٰ دے مدینہ دے اندر آقا دے روزے دے سامنے ظلم ہوتا رہا اور جناب 1700 صحابہ جڑے اس دے اندر شہید ہوئے جڑے قرآن دے حافظ سن اور 1700 حافظ قرآن میرے آقا دے صحابی شہید ہوئے اور 10,000 مدینہ دے اندر میرے مصطفیٰ دے دجے جانثار سن جنہاں یزید دی بیعت کا انکار کیتا انہاں نوں شہید کر دیتا گیا لیکن حضرت سعید بن مسیب کہندے نے مسجد نبوی وچ اذان بھی رک گئی مسجد نبوی دے وچ نماز بھی رک گئی 3 دن دا اے موقع قیامت خیز ہے لیکن سعید بن مسیب کہندے نے میں ایک مجنوں بن کے میں ایک دیوانہ بن کے مسجد نبوی دی ایک نکڑ چ بیٹھ گیا یزیدی آندے سن آ کے مینوں ٹھڈے مار کے آکھدے سن بول بیعت کدی کیتی ہو حضرت سعید کہندے سے میں ابو بکر تے عمر دی بیعت اتے اج بھی کار بندا میں بیعت اودی کراں گا جڑا ابو بکر تے عمر دے طریقے دے اتے او یزیدی فوجی انہاں نوں قتل کرن لگے کسے بندے آ کے او اے تے دیوانہ بندہ ہے او اے تے دیوانے نوں چھڑ دے ایویں گلاں کردا چھڑ دے نو سعید بن مسیب کہندے نے کہ میں بھی موقع ویکھیا میں او مسجد نبوی دے اپنی آنکھاں دے کے حال ویکھیا فرمایا مینوں دیوانہ سمجھ کے یزیدی چھڑ کے چلے گئے فرمایا میں نبی پاک دے روضہ مطہرہ دے قریب جا کے بیٹھ گیا نبی پاک دے روزے دے قریب بیٹھ گیا جا کے فرمان دے اللہ دی عزت دی قسم اس صحیح سند دے نال حضرت سعید بن مسیب کہندے نے اے تابعی نے مصطفیٰ دے صحابہ دی زیارت کیتی ہے تابعی نے بڑا معتبر نہ ہے اور عقیدے دی گل سنو سعید بن مسیب کہندے نے ظالم یزید نے او دی فوج نے مسجد نبوی دے حرم نو پامال کر کے اذان روکی نماز روکی فرمایا اللہ دی عزت دی قسم میں کریم آقا دی قبر مبارکہ دے قریب دیوانہ بن کے لیٹیا سا لیکن جدوں بھی نماز دا ویلا ہوندا سی اذان دی آواز بھی میرے آقا دی قبر چ ہوندی ہے نالے اقامت دی آواز بھی قبر
پتہ جی تہاڈے بولنے کی گل ہی کوئی اذان تے اقامت کی آواز میرے آقا دے روضے چوں آ رہی ہے اذان ابو بکر پڑھی ہوئے گی اقامت عمر فاروق آکی ہوئے گی تو مسلح تے حوالے سے امام الانبیاء ہوں گے نا میں تابعی دی گل پہ کرنا سند نال اے نہیں کہ طریق نہیں توڑ سند سعید بن مسیب تک جاندی ہے آکھیا میں اپنے کناں نال آواز سننا سا آقا کریم دے روزے دے وچوں اذان کی آواز بھی آتی تھی اقامت کی آواز بھی آتی تھی میں نے آکھیا پھر بریلی کا بابا اسی لیے تو جا کر کہتا ہے آقا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے جو مردہ کہے تجھ کو وہ خود مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور دنیا کو پیغام دیا اور آؤ آقا کے روزے پر کیوں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یزید دا ظلم ختم نہیں ہویا یزید نے آکھیا عبداللہ ابن زبیر مکے دے اندر انہوں نے خلافت اعلان کیتا ہے جاؤ مکے چلے جاؤ او یزید دی فوج مدینے دے اندر زانی لوگ زنا کر کے مدینے دی بچیاں دے نال زیادتی کر کے صحابہ نو شہید کر کے 10,000 میرے آقا دے جان نثار جڑے مدینے دے وچ رہن والے نے انہاں نو شہید کر کے انہوں واقع حرہ آکھیا جاندا ہے اے جناب پھر اسے یزید دا قافلہ مکے دی طرف روانہ ہویا اوتھے مکے دے لوکاں نے بھی بیعت تو انکار کیتا یزیدی فوجیاں نے اس جگہ دے ہوتے جناب منجنیق دے اندر پتھر پا کے اللہ دے گھر بیت اللہ دی بے حرمتی کی تھی بیت اللہ دا کعبے دا غلاف جل گیا ایتھوں تک کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر آگ لگ گئی پتھر سٹ کے اللہ دے گھر بیت اللہ نو جلا دیتا گیا اور حضرت ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دے فدیے دے اندر جڑا اللہ نے جنت دنبا بھیجیا سی او دے سنگ جڑے نے او کعبے دے وچ موجود سن لیکن یزیدی فوج نے جدو حملہ کیتا کعبے تے او کعبے دے اندر اس جناب جنتی دنبے دے اور جڑے سنگ سن وہ بھی جل کے راک ہو گئے اتنا ظلم کرن تو بعد یزیدی فوج جڑا اپنے ظلم کر کے اتنا ظلم کیتا لکھا نہیں ہزارہ صحابہ میرے آقا دے شہید کر کے اور یزید فوج دو واپس گئی ہے خوشی دے نکارے بجا رہے ہیں لیکن اللہ دی طرف آواز ہوندی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ ظالمہ تو غافل نہیں ہے 3 سال یزید نے حکمرانی کی تھی اور اللہ نے اسے یزید نو جناب وقت دے ایک جنگل دے اندر شکار کھیڑن واسطے گیا اللہ نے یزید نو پیاسا واصل جہنم کر کے آکھیا یزید تو چاہنا سے کہ میری حکومت میری نسلوں دی حکومت چلتی رہے لیکن نہیں چلے گی یزید دا بیٹا بعد جو بٹھا دیتا گیا کرسی دے ہوتے 40 دن زندہ رہا انہیں آکھیا میں اس کرسی تے نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس کرسی دے تھلے اہل بیت دا خون شامل پتر یزید دا ہی ہے لیکن جذبہ کی ہے معاویہ بن یزید اس کا نام تھا پتر یزید ہے لیکن آکھیا میں اس ظلم والی کرسی دے ہوتے نہیں بیٹھا گا نہیں بیٹھیا خدا دی عزت دی قسم ہے یزید دے کئی بیٹے نے لیکن یزید دا نہ لین والا کوئی نہیں لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے آج بھی ہر منبر سنتی جو آواز ہوندی ہے کہ افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا اور کچھ پل کی تھی حکومت وقت یزید کی ہاں صدیہ حسین کی ہے اور زمانہ حسین کا پھر ایک مختار سقفی نے اللہ کدی کدی کے ظالم کو لو بھی کم لے لیندہ مختار سقفی نے وہ مسلط ہو گیا بصرے دے اندر کوفے دے اندر انہیں جنہیں بھی حضرت جناب امام حسین دے قاتلان سن جنہیں قتل دے میں شریک سن سارے چون کے قتل کیتا سارے انہوں چون کے مختار سقفی نے قتل کیتا لیکن بلا آخر انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کر کے مرتد ہو گیا
کی ہو گیا کام بڑا وڈا کیتا ہے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیویں ہو سکتا ہے اہل بیت اتنا محب ہوئے اور جناب مرتد کیویں ہو سکتا ہے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اسی کدی ظالماں کو بدلہ لین واسطے کدی ظالماں نوں تے مسلط فرماتے ہیں ظالماں کو بدلہ لین واسطے ظالماں نوں مسلط کر دینے آپس لڑتے رہو آپس بھڑتے رہو مختار سقفی دا بھی ایک کام سی انہوں آکھے کو دلائل دو حضرت یحییٰ بن زکریا اللہ دے نبی ہوئے نے لوگوں نے آرے دے نال شہید کیتا بڑا بہترتی نال قتل کیتا لیکن اللہ نے یحییٰ بن زکریا دا بدلہ لین واسطے بخت نصر بادشاہ نو چنیا کہ جن نے جناب 70,000 بندہ حضرت یحییٰ دا بدلہ لین واسطے انہیں واصل جہنم کیتا لیکن بعد جو خود خدائی دا دعویٰ کر بیٹھے خود خدائی دا دعویٰ کر دیتا اللہ دی عزت دی قسم اللہ دا قرآن سچا ہے ترمذی کے اندر حدیث باقی ہے کیونکہ لوگ کچھ لوگ ایسے لیں جنہیں مختار سقفی نو ہیرو سمجھ دینے لیکن نہیں اسی ہیرو نہیں سمجھ دے اہل سنت عقیدہ ہے کہ جنہیں نبی پاک دی ختم نبوت ہے ڈاکہ مار لیا ہوئے وہ کچھ بھی ہوئے وہ دیاں ساریاں نیکیاں ضائع نے وہ مرتد ہو گیا ترمذی کے اندر میرے آقا دی حدیث ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا کہ ثقیف دے اندر دو بندے پیدا ہوں گے ایک قذاب ہوئے گا اور دجا جیڑا ہوئے اور لوگوں کو قتل کرنے والا ہوئے گا اور حضرت امام ترمذی آنکھ دے لے ناسا ویکھیا کہ اسے زمانے دے اندر جنہوں قذاب آکھیا جاندہ سی او دا نام مختار بن ابی عبید سقفی ہے جڑا قذاب بن گیا نبوت دا دعویٰ کیتا اور جڑا اللہ دے نبی آکھیا سی لوگوں کو قتل کرنے والا ہوئے گا او دا نام حجاج بن یوسف ہے اسا اپنی آنکھاں نال ویکھیا لوگوں دی زباناں تے آیا اے اوہی دو ظالم نے کہ جنہاں دی اور کسے نہیں بلکہ مصطفیٰ نے آکھیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے حجاج بن یوسف بھی لعنتی بن گیا مختار سقفی بھی واصل جہنم بن گیا لیکن اللہ دی عزت دی قسم قیامت تک حسینی اوہی ہے جنہاں حسین دے مشن دے نال ہوئے گا آج اسی میں اپنا محاسبہ کرنا ہے اسا کم حسینی کرنے ہیں یا یزیدی کرنے ہیں یزید جیڑا ہے شراب نو حلال سمجھدا سی یزید ناچ گانے نو پسند کردا سی یزید ماں بہن دی عزت اور نکاح نو حلال سمجھدا سی آج اسا ویکھنا ہے اسا انہاں چیزاں دے خلاف کنے ہاں یزید جیڑا وے اپنی حکومت بچاؤن واسطے کسے دا بھی قتل جائز سمجھدا سی لیکن خدا دی عزت دی قسم حسینی ہووے کہ جیڑا آ کے سرداد لداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین مر سکنے یا کٹ سکنے یا لیکن کل بھی حسین دے مشن دے نال سا آج بھی حسین دے مشن دے نال اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ